بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو پورے گھر میں صرف ایک ہی آواز گونجتی تھی، بھائی کی۔ وہی بھائی جو صبح مجھے اسکول چھوڑنے جاتا اور شام کو میری پسند کا بسکٹ لا کر میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑا بنا دیتا۔ وہی بھائی جو ماں کے جانے کے بعد میرے سر پر چھتری بن گیا تھا، جو خود بھوکا رہتا لیکن میرے حصے کی روٹی کبھی کم نہ ہونے دیتا، جو سرد راتوں میں میرے لیے رضائی کھینچ کر خود نیچے زمین پر سو جایا کرتا۔ وہی بھائی جب زندگی کے بوجھ تلے دبا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ پہلے وہ میرے خوابوں کی حفاظت کرتا، اب میری خاموشیوں سے نظریں چراتا تھا۔ پہلے وہ مجھے ڈانٹ کر بھی اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اب صرف خاموشی سے گزر جاتا۔ پھر ایک دن رات کو اس نے مجھے بٹھا کر کہا، ایک سودا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیا میں سودا ہوں؟ اس کی نظریں زمین پر جمی رہیں، جیسے وہ میرا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ رکھتا ہو، جیسے وہ اپنے لفظوں سے مجھے توڑ دینے کا احساس رکھتا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس ہمارے درمیان چند سانسیں تھی جو بوجھ سے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے بس اتنا کہا، صبح ہونے سے پہلے تمہیں اس گھر چھوڑنا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو کبھی میرا فخر ہوا کرتا تھا، آج وہ بوجھ میں دبا ہوا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، سوال کرنا چاہتی تھی کہ کیا بہنیں بھی کسی دن بوجھ بن جاتی ہیں، مگر میرے لب سیلے رہے اور وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور میری رات کھل گئی، آنکھوں سے نیند روٹھ گئی، کمرے کی دیواریں اجنبی لگنے لگی اور میں خاموشی سے سجدے میں گر گئی۔ بس ایک نام لیا، یا رحمان۔ رات ساکت تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک طوفان تھا، ایک ایسا طوفان جو آنکھوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں سجدے میں تھی لیکن دل تڑپ رہا تھا۔ سجدہ ایک تھا لیکن سسکیاں ہزاروں تھی۔ میرے چہرے کی جگہ فرش پر آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا۔ دکھ ایسا تھا کہ لفظ بھی شرما جائے۔ سجدہ کرتے کرتے ہونٹوں سے صرف ایک صدا نکلی، یا رحمان۔ میں نے آواز بلند نہیں کی، صرف دل سے پکارا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جس رب کو پکارا جا رہا ہے وہ آوازوں کا محتاج نہیں، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں روئی نہیں، چیخی نہیں، بس سجنے میں سر رکھ کر اندر سے ٹوٹتی چلی گئی۔ پھر زبان سے نکلا، یا رب تو ہی فیصلہ کر، میں قربانی ہوں یا گناہ گار ہوں۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے اسی سجدے میں موت دے دے، لیکن اگر میں بے قصور ہوں تو میرے رب تو میری گواہی بن جانا۔ میں نے اپنے رب سے کسی کا برا نہیں مانگا، بس اتنا مانگا کہ حق واضح ہو جائے، سچ سامنے آ جائے اور میرے صبر کو وہ مقام ملے جہاں پہنچ کر ہر مظلوم فخر کرے۔ وہ رات گزر گئی لیکن ہر لمحہ قیامت جیسا تھا، ایک ایک پل میری جان نچوڑتا رہا۔ سجدے سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی اور دل بس اتنا کہتا رہا، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، لیکن میرے اندر اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں ساری رات جا کر رب سے فریاد کرتی رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں ایک دم دروازہ کھلا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ میرا بھائی تھا جو ہر وقت مسکرا کر مجھے جگاتا تھا، لیکن آج وہ خاموش پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سانسیں رکی ہوئی، چہرے پر ایک سنجیدگی، جیسے وہ دنیا سے نہیں کسی فیصلے سے رخصت ہوا ہو۔ میں چیخ بھی نہ سکی، زبان سے آواز نہ نکلی، صرف آنکھوں سے ایک بہتا طوفان نکل پڑا۔ میں اس کے قریب گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن وہ سرد تھا، پتھر کی طرح ٹھنڈا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا بھائی لاش بن چکا تھا اور میں ساکت کھڑی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک چنگاڑتی ہوئی آواز آئی، اسی نے کچھ کیا ہے، وہ مر گیا ہے، یہ اسی کی چال تھی۔ میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو بھابھی دروازے میں کھڑی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف نفرت تھی۔ اس نے مجھ پر انگلی اٹھائی، میرے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، میرے چہرے پر نظریں گاڑی اور کہا، میرے شوہر کو مار دیا اس نے، اسی نے کوئی زہر دیا ہے یا کچھ کیا ہے۔ میں بولنا چاہتی تھی پر لفظ گلے میں اٹک گئے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں تو ساری رات سجدے میں تھی، میں نے تو صرف یا رحمان کو پکارا تھا، لیکن وہاں کسی کو میرا رب یاد نہیں تھا، سب کو بس الزام یاد تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی آ گئے اور ان کے چہرے پر حیرت کی بجائے شک تھا۔ میں خاموش کھڑی اور میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان میری طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو سب کچھ بہا کے لے جانے والا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب بھائی کی موت پر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، میں ساکت کھڑی تھی اور بھابھی بار بار مجھ پر الزام لگا رہی تھی، ہر جملہ میرے وجود کو کاٹ رہا تھا، لیکن میرے لب بند تھے اور آنکھیں رب کو پکار رہی تھی۔ اتنے میں پولیس آ گئی، جیسے انہیں پہلے سے سب کچھ معلوم تھا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، بس میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔
میں نے ایک لمحے کو اپنا ہاتھ پیچھے کیا، جیسے کوئی چیز چھونے سے پہلے انسان جھجکتا ہے، پر قانون کی زنجیر انسان کے اختیار کو رون دیتی ہے۔ میرے ہاتھ بند گئے، میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میری چیخ نکلی، ایسی چیخ جس میں احتجاج تھا، بے بسی تھی، اور وہ درد تھا جو لفظوں سے نہیں نکلتا، صرف دل سے نکلتا ہے۔ میری آواز سن کر محلے کی دیواریں بھی کانپ گئی، کچھ دروازے کھلے، کچھ بند ہو گئے، لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکی تو ساری رات عبادت میں تھی۔ میں نے سر جھکایا اور بس ایک لفظ کہا، یا رحمان۔ اور جب پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر عدالت کی طرف چلی تو ہر لمحے یوں لگا جیسے میری روح الگ ہو رہی ہو۔ راستے بھر ہر جھٹکے پر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن زبان پر ایک ہی نام تھا، یا رحمان۔ میرے دل نے کہا، یا اللہ، اگر میں گناہگار ہوں تو یہ راستہ آخری ہو، اور اگر میں مظلوم ہوں تو ہی فیصلہ کر دے، کیونکہ میرے پاس اب کوئی دروازہ نہیں بچا، صرف تیرا در ہے، اور وہ در بند نہیں ہوتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل سے کہا، یا رحمان، تو ہی فیصلہ کر۔ پھر عدالت کا دروازہ کھلا تو میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر نگاہ تیر بن کر میرے سینے پر لگ رہی ہو۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر چہرہ میرے مخالف تھا، ہر آنکھ میں میرے لیے الزام لکھا تھا۔ سامنے جج کی کرسی تھی، لیکن وہ کرسی بھی مجھے سنگین لگ رہی تھی، جیسے وہ بھی مجھ سے کوئی شکایت رکھتی ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی، جیسے کوئی اندر بیٹھ کر چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ میری نظر سامنے پڑی، اس اسٹریچر پر گئی جہاں میرے بھائی کا بے جان وجود سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بھائی جو میری زندگی کا واحد سہارا تھا، آج اس کی لاش میرے خلاف گواہ بن کر سامنے رکھی گئی۔ میری آنکھوں میں دھند چھا گئی، لیکن میں نے اپنے آنسو روکے، کیونکہ میں کمزور نہیں، ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں کمزور ہوتی تو ساری رات سجدے میں نہ گزارتی۔ بابی کٹہرے میں کھڑی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن اس کے لفظ برف سے بھی زیادہ سرد اور زہر سے بھی زیادہ تیز تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، میرے شوہر کو اسی نے مارا ہے۔ اس کے الفاظ عدالت میں گونج رہے تھے، اور لوگوں کی نظریں مجھ پر مزید سخت ہو گئی تھیں۔ محلے کے کچھ لوگ بھی گواہی دینے آئے۔ ان کے جملے یوں لگ رہے تھے کہ جیسے برسوں کا بکس آج زبان پر آ گیا ہو۔ کوئی کہتا تھا یہ لڑکی کبھی راستے میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ضرور کچھ چھپا رہی ہوگی۔ کوئی کہتا تھا بھائی پر بوجھ تھی، شاید اسی نے جان چھڑوانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہو۔ میں خاموش بیٹھی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ اگر کچھ کہتی تو وہ سب اپنے مفہوم میں میرے خلاف ہی کر دیتے۔ میں نے صرف اپنی انگلیاں مٹھی میں بند کر رکھی تھی، جیسے اپنے آپ کو سنبھالے بیٹھی ہوں۔ میری خاموشی مجھ سے چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھی کہ کب تک ظلم سہتی رہو گی، کب تک سچ کی رسوائی دیکھتی رہو گی۔ مگر پھر اچانک کچھ ہوا، ایسا جس نے پورے کمرہ عدالت کو لمحہ بھر کو ساکت کر دیا۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں بے چینی اور اضطراب تھا، لیکن آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا۔ جج نے اسے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، مجھے کچھ کہنا ہے، میرے پاس وہ سچ ہے جو آپ سب سننا نہیں چاہتے، اور جس بچی کو آج یہاں لا کر کھڑا کرنے کی اصل وجہ ہے۔ میری سانس رک گئی، میری آنکھیں ایک لمحے کو بند ہو گئی، اور دل نے پھر وہی پکار کی، یا رحمان، کہیں تو نے میری دعا سن لی ہے، کہیں یہ گواہ تیری طرف سے سچ کا دروازہ بن کر آیا ہے۔ عدالت میں اب مکمل سناٹا تھا، سب لوگ اس نئے آنے والے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور میں پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ شاید سچ کی آہٹ آ چکی ہے، شاید میرے یا رحمان نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ عدالت میں جیسے ایک دم خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اس گواہ کی طرف تھی جو دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، لیکن اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ انسان کے نہیں، جیسے رب کے کسی بندے کے تھے۔ اس نے کہا، میں کوئی قریبی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف ایک سسٹم ہوں جسے انسانوں نے بے جان سمجھ رکھا ہے، لیکن آج سچ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا، اور جج کے اشارے پر اس نے اسکرین آن کی۔ عدالت کے کونے میں ٹی وی اسکرین روشن ہوئی، اور پھر اس پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ وہ ویڈیو بائی کے دفتر کی تھی، جہاں وہ اکیلا بیٹھا تھا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں میں نمی تھی، اس کی آواز بھری ہوئی تھی، اور وہ بول رہا تھا، اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو جان لے کہ میں بہت کچھ سہ چکا ہوں، قرض میری ہڈیوں تک پھیل گیا ہے، میں اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں نے بہت کوشش کی، لیکن حالات نے مجھے زمین پر گرا دیا ہے، اور آج جو میں قدم اٹھانے جا رہا ہوں وہ میری کمزوری نہیں، میرے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں اٹھایا اور بولا، یہ میری تحریر اور گواہی کہ میری بہن بے قصور ہے۔ میں نے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اسے ایک سودے کا حصہ بنایا، لیکن وہ پاک ہے، معصوم ہے۔ میرا جرم ہے کہ میں نے اپنی بے گناہ بہن کو شک کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ اگر وہ سجدے میں ہے
تو اس کی آنسو گواہی دیں گے کہ وہ مظلوم ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی لاش پکارے گی کہ وہ بے قصور تھی۔ ویڈیو بند ہو گئی اور عدالت میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بھابھی کے ہاتھ لرزنے لگے، محلے کے لوگوں کی آنکھیں جھک گئیں، اور جج نے کرسی سے اٹھ کر گہری سانس لی۔ اس نے مجھ سے نظریں ملا کر کہا، تم بے قصور ہو، اس عدالت میں نہیں، تم رب کے دربار میں بھی سرخرو ہو۔ میں اپنی جگہ کھڑی تھی، میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھل چکی تھی، لیکن میرا دل اب بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا، یا رحمان تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دنیا کی نگاہوں میں رسوا ہونے دیا، لیکن اپنے دربار میں مجھے عزت دی۔ جب ویڈیو عدالت میں چلی تو جیسے سب کچھ رک گیا۔ ہر نگاہ اس اسکرین پر جمی ہوئی تھی، اور ہر دل میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت سجدے میں آ گیا ہو۔ میری سانس تھم گئی اور آنکھیں بند تھی، جیسے اب کچھ بھی سننا اور دیکھنا باقی نہ ہو۔ لیکن پھر وہ آواز آئی، جج کی آواز، جس میں انصاف کی گونج تھی، طاقت کی نہیں، دل کی آواز تھی۔ اس نے کہا، یہ لڑکی نہیں، ایک شہزادی ہے، ایک ایسی بیٹی جسے لوگوں نے بوجھ سمجھا، قربانی بنایا، الزام دیا، مگر اس کی زبان نے شکوہ تک نہیں کیا، اس کے ہونٹوں نے احتجاج نہیں کیا۔ اس نے صرف ایک نام پکارا، یا رحمان، اور آج اسی پکار نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لڑکی نہیں، اللہ کی ولی ہے، جس کے سجدے نے عرش ہلا دیا۔ میں نے یہ سنا اور میری آنکھیں بھر آئیں، میرا جسم لرز گیا۔ میں نے ہتھ کڑی سے آزاد ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور سجدے میں گر گئی۔ اس بار میرا سجدہ خاموش نہیں تھا، میری آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں نے زمین کو بھگا دیا۔ میری پیشانی نے رب کے در پر وہ سکون پایا جو دنیا کی کسی صفائی میں نہیں تھا۔ عدالت کا فرش میرے لیے سجدہ گاہ بن چکا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن ایک روشنی میرے اندر اتر چکی۔ میں سجدے میں تھی اور دل سے نکلنے والی ایک ہی پکار تھی، یا رحمان تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جھکایا مگر لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے در پر۔ تو نے مجھے توڑا مگر اپنی محبت میں۔ تو نے مجھے رسوا نہیں کیا بلکہ دنیا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ میں نے وہ سجدہ ختم کیا تو میرے سامنے کھڑے سب لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ لوگ جن کی نظروں نے مجھے قید کیا تھا اب شرمندگی کے بوجھ تلے دبے کھڑے تھے۔ میں خاموش کھڑی، اور وہ سب جو مجھے مجرم کہتے تھے اب میری پاک دامنی پر گواہ بن چکے تھے۔ لیکن مجھے کسی کی نظروں سے عزت نہیں چاہیے تھی، کیونکہ مجھے وہ عزت مل چکی تھی جو صرف رب کے در سے ملتی ہے، اور جس کی قیمت دنیا کی کوئی زبان بھی ادا نہیں کر سکتی۔ عدالت کا فیصلہ میرے لیے آزادی کا پروانہ تھا، لیکن میرے دل میں ایک سوال اب بھی زندہ تھا، کیا صرف میرا سچ ثابت ہو جانا کافی تھا، یا ظلم کرنے والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ کیا جو مجھ پر دن رات الزام لگاتی رہیں وہ صرف معافی کے چند لفظوں سے بری ہو جائیں گی؟ لیکن پھر وہی رب جس نے سچ کو عزت دی، اس نے انصاف کے دروازے خود کھول دیے۔ بھابھی کے خلاف جھوٹا الزام لگانے اور عدالت کو گمراہ کرنے کا مقدمہ خود بخود کھل گیا۔ وہ عدالت جہاں کل میری سجدہ گاہ تھی، آج وہی عدالت ظالم کی گردن پر انصاف کا ترازو رکھے کھڑی تھی۔ جب وہ کٹہرے میں آئی تو اس کی آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو کل میرے خلاف بولتے وقت تھا، اب وہ نگاہیں جھکی ہوئی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ آواز میں وہ زہر نہیں تھا جو اس نے میرے خلاف استعمال کیا تھا، بلکہ ہر جملے میں پشیمانی تھی۔ اس نے کہا، میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ مجھے لگا کہ اگر سب کا دھیان ہٹے گا تو مجھ پر انگلی نہ اٹھے گی۔ مجھے لگا کہ لوگ اسی کو قصوروار سمجھیں گے اور میں صاف بچ جاؤں گی۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جیسے سچ بھی اب اس پر بوجھ بن چکا تھا۔ عدالت نے وہ تمام ویڈیوز دیکھی، وہ تمام بیانات سنے جو اس نے میرے خلاف دیے تھے۔ جج نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، جھوٹ بولنا صرف زبان کا گناہ نہیں بلکہ کسی کی زندگی کو اندھیرے میں دھکیلنے جیسا جرم ہے۔ تم نے نہ صرف ایک پاک دامن لڑکی پر الزام لگایا بلکہ انصاف کے چہرے کو بھی داغدار کیا۔ عدالت کا فیصلہ آیا تو وہ صرف سزا نہیں تھی بلکہ ایک عبرت تھی۔ اس پر قید کی مہر لگ گئی اور اس کی عزت جو وہ بچانے چلی تھی وہ خود اس کے قدموں تلے رون دی گئی۔ لوگوں نے نگاہیں پھیری اس کی راہ سے، کیونکہ اب وہ عورت نہیں رہی جو سب کی ہمدردی سمیٹتی تھی، بلکہ وہ چہرہ بن چکی تھی جسے ہر نگاہ شرمندگی سے دیکھتی تھی۔ دن رات جو مجھے ظالم کہتی رہی، آج وہ خود تنہائی کے کمرے میں قید تھی۔ اس کی زبان اب بھی بولتی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا انجام وہی ہوا جو ظلم کرنے والوں کا ہوتا ہے، ذلت، پشیمانی اور تنہائی۔ یہ تین لفظ اس کے گرد اس طرح لپٹ چکے تھے جیسے سایہ، اور اب وہ سایہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب عدالت کا دروازہ میرے لیے کھلا تو وہ دروازہ صرف قید سے آزادی کا نہیں تھا، وہ ایک نئی دنیا میں واپسی تھی جہاں ہر چہرہ وہی تھا مگر نظریں بدل چکی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلی آسمان پر ہلکی دھوپ تھی، لیکن میرے اندر ایک گہرا سکون تھا۔ لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ رہی تھی،
کچھ سوال لیے، کچھ حیرت سے بری، کچھ ترس کھاتی ہوئی، کچھ خاموش تماشائی بنے ہوئے، لیکن میرے قدم ڈگمگا نہیں رہے تھے، کیونکہ میں اب لوگوں کی نہیں، رب کی گواہی پر چل رہی تھی۔ ہر قدم پر جیسے زمین میرے لیے نرم ہوتی جا رہی تھی، جیسے ہوا میرے سچ پر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ میں لوگوں کی نظروں سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، نہ جھکا رہی تھی، کیونکہ مجھے نہ تو اب صفائی دینی تھی، نہ کوئی وضاحت کرنی تھی۔ وہ لوگ جو کل میرے خلاف گواہی دے رہے تھے، آج مجھے دیکھ کر نظریں چرا رہے تھے۔ کچھ نے آہستہ سے سر جھکایا، جیسے کہہ رہے ہوں ہم معذرت چاہتے ہیں، مگر میرے لب خاموش رہے۔ میں صرف چلتی رہی۔ میں وہاں لوٹ رہی تھی جہاں سے میری آزمائش شروع ہوئی تھی، مگر اس بار میں وہ پرانی لڑکی نہیں تھی۔ میرے اندر وہ نور اتر چکا تھا جو صرف سجدوں میں نصیب ہوتا ہے، وہ خاموشی جو صرف رب کے قرب سے ملتی ہے۔ میرے دل میں اب بھی درد تھا، مگر شکوہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ دنیا سوال کرے گی، لوگ باتیں بنائیں گے، کچھ ہمدردی دکھائیں گے، کچھ حسد کریں گے، مگر میرا رب جو سب سے بڑھ کر انصاف کرتا ہے، وہ میرے ساتھ تھا۔ اس یقین نے مجھے وہ طاقت دی جو دنیا کی کوئی زبان نہیں دے سکتی۔ میں اب پہلے جیسی نہیں تھی، میں بس وہ تھی جس پر رب کی رحمت کا سایہ تھا، اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ لوگ جتنا مرضی کچھ کہیں، مگر جب اندر سکون ہو تو باہر کا شور صرف ہوا بن کر گزر جاتا ہے۔ میں اس قبر کے پاس کھڑی تھی جس کے نیچے وہ شخص سو رہا تھا جس نے مجھے ایک سودے کا حصہ بنایا، مجھے امانت سمجھنے کی بجائے بوجھ جانا۔ میں خاموش تھی، میرے ہاتھ میں کوئی پھول نہیں تھا، صرف آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو برسوں کی کہانی سناتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ انسان کمزور ہوتا ہے، اور کمزور انسان کبھی کبھار اپنوں کو تکلیف دے جاتا ہے۔ مگر جب اس قبر پر نظریں جھکیں تو دل میں ایک دعا نکل آئی، یا رب اسے معاف کر دے، جیسے تو نے مجھے سرخرو کیا، ایسے ہی اسے سکون دے۔ جسے سب نے چھوڑ دیا، جس پر بھروسہ نہ رہا، وہ اب تیری پناہ میں ہے، اور مجھے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا وہ خود دنیا کی نظروں میں تڑپتا رہا، اور جسے لوگوں نے اکیلا کر دیا وہ اب دعاؤں میں زندہ ہے۔ مجھے کسی کا بدلہ نہیں لینا، مجھے کسی کے آنسو نہیں دیکھنے، مجھے صرف اپنی پیشانی کو تیرے در پر جھکانا ہے۔ اور وہی میں نے کیا۔ میں نے قبر کے قریب سجدہ کیا اور صرف ایک نام پکارا، یا رحمان۔ یہی نام میری زندگی کا محافظ بنا، یہی وہ روشنی ہے جو مجھے ہر اندھیرے سے نکال لائی، یہی وہ سہارا ہے جو انسانوں کے ٹکرانے پر رب کی محبت میں بدل جاتا ہے۔ میں اٹھی تو میرا دل ہلکا ہو چکا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ دھل چکا ہو، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی شکایت، ایک خاموشی جس میں رب کا قرب بسا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن وہ زخم جو روح پر لگتے ہیں ان کا نشان ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ میں آزاد ہو گئی، دنیا کی نظروں سے بھی اور اس الزام سے بھی جو میرے دامن پر لگایا گیا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ہر لڑکی اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی کہ اس پر رب کا کرم ہو، اس کا سچ دنیا کے سامنے آئے، اس کے سجدے رنگ لے آئیں۔ اسی احساس نے مجھے جینے کا نیا مقصد دیا۔ میں نے اپنی زندگی کو ان بچیوں کے لیے وقف کر دیا جو میری طرح الزاموں کا شکار ہوئی، جن کے لیے سچ صرف درد بن کر رہ گیا۔ میں نے ایک تنظیم قائم کی جس کا نام رکھا یا رحمان، معصوموں کی آواز۔ یہ صرف ایک تعظیم نہیں بلکہ امید ہے ان دلوں کے لیے جو مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں۔ میں ہر کیس میں ہر مظلوم لڑکی سے بس ایک ہی بات کہتی ہوں، بیٹا لوگوں سے امید مت رکھو، ان کی نگاہیں کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گی، مگر ایک در ہے جو ہر بار کھلتا ہے، وہ در رحمت، جہاں تم بس ایک نام پکارو، یا رحمان، اور وہ تمہارا مقدر بدل دے گا۔ میں ان بچیوں کو وکیل دیتی ہوں، ان کے سچ کو لفظ دیتی ہوں، ان کے آنسوؤں کو گواہی میں بدلتی ہوں، اور جب کوئی لڑکی اپنے رب پر بھروسہ کر کے سر اٹھا کر چلتی ہے تو وہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ صرف انصاف کی جنگ نہیں بلکہ ایمان کی روشنی ہے۔ میں نے لوگوں کی نفرت کو پیار سے بدلا، الزام کو اعزاز میں اور تنہائی کو دعا میں بدلا ہے۔ اور آج آپ سب سے صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی بچی ہے جو کسی درد میں ہے، کسی جھوٹے الزام میں ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی آواز بنیں، اور اسے یہ سکھائیں کہ جب سب در بند ہوں تو بس ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے رب کا در، جہاں صرف ایک نام پکارنا ہے، یا رحمان، اور پھر ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سچی اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچے جو اندھیرے میں روشنی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی جذباتی اور ایمان کو جگانے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رحمان ہر مظلوم کے ساتھ ہو، آمین۔